بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل تشیع کے اندر ایک فرقہ اسماعیلی فرقے کے نام سے پایا جاتا ہے۔ اسماعیلی فرقہ جس کے موجودہ سربراہ پرنس کریم آغا خان کے نام سے تھے، جن کا کچھ دن پہلے ہی انتقال ہوا، ان کے متعلق تفصیلی گفتگو آج ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے اور ایک اجمالی جائزہ آپ کے سامنے رکھیں گے، جس سے فرقہ اسماعیلیہ یا آغا خانیہ کا مذہبی، اعتقادی اور تاریخی پس منظر آپ کے سامنے واضح ہوگا۔ چنانچہ فرقہ آغا خانیہ کی تفصیل میں جانے سے پہلے ہم اگر ان کے بنیادی عقائد کی بات کریں تو شیعہ اثنا عشریہ اور شیعہ اسماعیلیہ کے درمیان ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ شیعہ اثنا عشریہ جو ہیں وہ امام غائب کے قائل ہیں، اور جو شیعہ اسماعیلیہ ہیں وہ امام حاضر کے قائل ہیں۔ چنانچہ اسی لیے ان کا جو امام ہوتا ہے وہ ان کے ہاں بہت بڑا مقام اور مرتبہ رکھتا ہے اور وہ لوگوں میں سامنے موجود ہوتا ہے۔ اگر ہم اسماعیلیوں کے ائمہ پر نظر ڈالیں تو وہ کچھ یوں ہیں: حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زین العابدین رحمہ اللہ، حضرت محمد الباقر رحمہ اللہ، حضرت جعفر صادق رحمہ اللہ، حضرت جعفر کے بیٹے اسماعیل، محمد بن اسماعیل، وفا احمد، تقی محمد، رضی الدین عبداللہ، محمد المہدی، القائم، المنصور، المظر، العزیز، الحاکم بامر اللہ، الطاہر، المستنصر باللہ، نزار، ہادی، مہتدی، قاہر، علی ذکر الاسلام، جلال الدین حسن، علاء الدین محمد، رکن الدین خیر شاہ، شمس الدین محمد، قاسم شاہ، اسلام شاہ، محمد بن اسلام شاہ، مستنصر باللہ، عبدالسلام، فریب مرزا، ابو ذر علی، مراد مرزا، ذوالفقار علی، نور الدین علی، خلیل اللہ علی، نزار، سید علی، حسن علی، قاسم علی، ابو الحسن ولی، خلیل اللہ علی، حسن علی، علی شاہ، سلطان محمد شاہ، علی سلمان خان، کریم الحسینی، کریم آغا خان، جن کا شروع میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس فرقہ کا وجود کب عمل میں آیا؟ چنانچہ حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ نے اپنے بیٹے محمد اسماعیل کو اپنا نائب بنایا، اور یہ 133 ہجری کا واقعہ تھا جب یہ فرقہ وجود میں آیا۔ آغا خان کی طرف اگر ہم آئیں تو آغا خان کی پیدائش 13 دسمبر 1936 میں بعض کے نزدیک بمبئی میں اور بعض کے نزدیک یورپ میں، یا تو سوئٹزرلینڈ میں تو یا پیرس میں ہوئی۔ چنانچہ 1957 میں جب آغا خان سوم امام سلطان محمد شاہ کا انتقال ہوا تو اب اختلاف ہوا کہ ان کا جانشین کون ہوگا۔ لوگوں میں دو فرقے ہوئے۔ حقیقی ان کا بیٹا علی سلطان خان، جس کو شہزادہ علی خان بھی کہتے ہیں، ان کو 49واں امام مانتا ہے، جبکہ دوسرا طبقہ ان کے لیے شاہ کریم الحسینی کو 49واں امام مانتا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ آغا خان سوم نے مرنے سے پہلے وصیت کی تھی کہ میرا جانشین شاہ کریم الحسینی ہوگا۔ اسی میں شیعہ مسلم اسماعیلی کمیونٹی کا مفاد ہے۔ اب ہم آتے ہیں ان کے نام کے ساتھ آغا خان لفظ کے استعمال کی وجہ تسمیہ۔ اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ جب ان کا 45واں امام خلیل اللہ متوفی 1233 ایک سازش کے تحت قتل کر دیا گیا، جس پر اسماعیلیوں کو خوش کرنے کے لیے خلیل اللہ کے 2 سالہ لڑکے، جس کا نام حسن علی تھا، اس کو آغا خان کا لقب دیا گیا، جس پر انہیں آقا خان محلاتی پکارا جانے لگا، اور ایرانی بادشاہ نے اپنی لڑکی سے اس کی شادی بھی کر دی۔ مگر بادشاہ فتح علی کی وفات کے بعد حسن علی شاہ آغا خان محلاتی کو ایران میں بڑی مشکلات پیش آئیں، اس لیے انہوں نے ایران کو چھوڑ کر ہندوستان میں ممبئی میں آ کر سکونت اختیار کر لی، پھر یہاں آ کر آقا خان سے آغا خان کے اندر منتقل ہو گئے، یعنی آقا خان ممبئی میں آ کر آغا خان کے نام سے بدل گیا۔ دوران تعلیم ہی جانشینی ان کی وجود میں آ گئی، اور امامت کی اہم ذمہ داری طالب علمی کے زمانے میں ہی مل گئی، اس لیے اس سے تعلیم پر بہت گہرا اثر پڑا اور تعلیم موقوف ہو گئی۔ لیکن 1958 میں انہوں نے دوبارہ تعلیم حاصل کرنا شروع کی، اور بی اے آنرز کے دوران پرنس کریم آغا خان نے تحقیقی مقالات بھی لکھے۔ اگر ہم ان کی شادی کی بات کریں تو انہوں نے اکتوبر 69 میں سلیمہ نامی لڑکی سے، جس کا پہلے نام ماڈل سیلی تھا،
جو پہلے مذہباً عیسائی تھی، اس سے شادی کی، جس سے 3 بچے پیدا ہوئے۔ پہلا پرنس زہرا، پرنس رحیم، پرنس حسین، یہ 3 بچے، اور پھر 25 سال کے بعد اس کو طلاق دے دی۔ پھر پرنس آغا خان نے سلیمہ کو 50 ملین پاؤنڈ کی رقم دی، جس میں سے 20 ملین پاؤنڈ نقد اور 30 ملین پاؤنڈ کے زیورات شامل تھے، اور اخبارات کے بقول یورپ میں کسی بھی طلاق کی صورت میں اتنی بڑی رقم آج تک کسی بھی عورت کو نہیں دی گئی۔ اسی طرح دنیا کی امیر ترین آدمیوں کی اگر بات کریں تو آغا خان اس وقت دنیا کی امیر ترین لوگوں میں سے ایک ہیں۔ آغا خان کریم پرنس انگریزی، فرانسیسی، اطالوی زبانیں روانی سے بولتے ہیں، مگر عربی اور اردو میں اٹک کر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں۔ اگر ان کے مشاغل کی بات کی جائے تو گھوڑ دوڑ، اسکیٹنگ، فٹ بال، ٹینس اور کشتی رانی وغیرہ شامل ہیں۔ اسکیٹنگ میں وہ ایران کی طرف سے نمائندگی کرتے ہوئے اولمپک میں چیمپئن بھی بنے۔ اگر ہم ان کے القابات کی بات کریں تو برطانیہ کی ملکہ الزبتھ نے ان کو ہز ہائینس کا لقب دیا، اور سابق شاہ ایران رضا شاہ پہلوی نے ہز رائل ہائینس کا لقب دیا۔ پرنس آغا خان چہارم کی عمر تقریباً 88 برس ہوئی، اور حال ہی میں ان کا انتقال ہوا۔ اب ہم آتے ہیں پرنس کریم آغا خان کے نظریات اور ان کے آغا خانی فرقے کے بنیادی عقائد کی طرف۔ چنانچہ یہ لوگ اپنے حاضر امام کے لیے اس طرح دعا کے الفاظ ادا کرتے ہیں: مولانا شاہ کریم الحسینی الامام الحاضر الموجود ارحمنا واغفر لنا۔ اسی طرح آغا خانی مذہبی عبادت کا پیغام کچھ ہی ہوتا ہے، جس کے شروع میں یہ لکھا جاتا ہے: حقیقی مومنوں کو یا علی مدد۔ بیان یہ ہے کہ ہم لوگ آغا خانی ہیں، ہمارا تعلق اسماعیلی تنظیم سے ہے، جس کی ذمہ داری لوگوں کو مذہبی معلومات فراہم کرنا ہے۔ ہمیں جماعت خانوں میں مکھی صاحب کی زیر سرپرستی جو مذہبی تعلیم دی جاتی ہے، اس کی روشنی میں ہم آغا خانی بندگی عبادت جو عبادت خانوں میں کرتے ہیں، اس کی مکمل وضاحتی تفصیل تحریر کر رہے ہیں۔ سلام ہمارا ہے یا علی مدد، اور ہمارے سلام کا جواب ہے مولا علی مدد۔ کلمہ ہمارا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ واشہد ان علی اللہ۔ وضو کی ہمیں ضرورت نہیں، اس لیے کہ ہمارے دل کا وضو ہے۔ نماز کی جگہ ہر آغا خانی پر فرض ہے کہ 3 وقت کی دعا وہ جماعت خانے میں آ کے پڑھے، 5 وقت فرض نماز کے بدلے۔ ہماری دعا میں قیام و رکوع کی ضرورت نہیں، ہمیں قبلہ رخ کی بھی ضرورت نہیں ہے، ہم ہر سمت رخ کر کے پڑھ سکتے ہیں، جس کے لیے دعا میں حاضر امام کا تصور لانا ضروری ہے۔ ہم دعا کی کتاب اس پیغام کے ساتھ بھیج رہے ہیں، آپ خود بھی پڑھیں اور دوسرے روحانی بھائیوں کو بھی دیں۔ روزہ تو اصل میں آنکھ، کان اور زبان کا ہوتا ہے، کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہمارا روزہ 1.25 پہر کا ہوتا ہے، جو صبح 10 بجے کھول لیا جاتا ہے، وہ بھی اگر مومن رکھنا چاہے، ورنہ روزہ فرض نہیں ہے۔ البتہ سال بھر میں جس مہینے کا چاند جب بھی جمعہ کے روز کا ہوگا، اس دن ہم روزہ رکھتے ہیں۔ زکوٰۃ کے بجائے ہم آمدنی میں روپیہ پر 2 آنا فرض سمجھ کر جماعت خانے میں دیتے ہیں۔ حج ہمارا حاضر امام کا دیدار ہے، وہ اس لیے کہ زمین پر خدا کا روپ صرف حاضر امام ہے۔ ہمارے پاس تو بولتا قرآن یعنی حاضر امام موجود ہے، مسلمانوں کے پاس تو خالی کتاب ہے۔ ہماری صبح اور شام کے گناہ مکھی صاحب چھینٹا ڈال کر معاف کرتے ہیں۔ ہم میں سے اگر کوئی آدمی روز جماعت خانہ جا نہ سکے تو جمعہ کے روز مہینہ بھر کے گناہ چاند رات کو پیسے دے کر، چھینٹا ڈلوا کر اور آب شفا پی کر معاف کرا سکتا ہے، اور اگر کوئی جمعہ کے روز بھی جماعت خانہ نہ جا سکے تو مہینہ بھر کے گناہ چاند رات کو پیسے دے کر، چھینٹا ڈلوا کر، آب شفا پی کر معاف کروا سکتا ہے۔ ہماری بندگی عبادت کا طریقہ یہ ہے: حاضر امام ہمیں ایک بول اسم اعظم دیتے ہیں، جس کے عوض ہم 75 روپے ادا کرتے ہیں، جس کی بندگی عبادت ہم رات کے آخری حصے میں ادا کرتے ہیں۔ 5 سال کی بندگی عبادت معاف کرانے کے لیے ہم 500 روپے، اور 12 سال کی بندگی عبادت معاف کرانے کے لیے 1200 روپے، اور پوری زندگی کی بندگی معاف کرانے کے لیے 5000 روپے ہم جماعت خانوں میں دے دیتے ہیں۔ نورانی حاضر امام کے نور کو حاصل کرنے کے لیے 7000 روپے ہم جماعت خانوں میں دیتے ہیں، جس سے ہمیں حاضر امام کا نور حاصل ہوتا ہے۔ فدائین قیامت کے روز حاضر امام سے ہم اپنے آپ کو بخشوانے، یعنی حاضر امام کے نور کے ساتھ اپنے نور کو ملائے جانے کا خرچہ 25000 روپے ہم جماعت خانوں میں دیتے ہیں۔ ناندی خیرات کو کہتے ہیں۔ ہمارے گھروں میں بہترین قام کے پکنے والے
عمدہ قسم کے کپڑے اور زیورات ہم جماعت خانوں میں خیرات ناندی میں دیتے ہیں۔ جماعت خانے والے ناندی کو نیلام کر کے اس کی رقم جماعت خانے میں جمع کر دیتے ہیں۔ امامت کا درجہ نبوت سے بڑھ کر ہے۔ ان کا امام خدا میں حلول کر گیا ہے، اس لیے امام ہی حقیقت میں خدا ہے اور اسی کو سجدہ کرتے ہیں۔ قیاس اور اجماع کی کوئی حقیقت نہیں، کیونکہ ہر وقت امام یا نائب امام موجود ہوتا ہے، جو کچھ وہ فرما دیتا ہے وہی نص قطعی سے ثابت ہے۔ چنانچہ ہم نے آپ کے سامنے ان کی جو بھی باتیں بیان کی ہیں وہ ان کی کتاب سیکشن والا درسی کتاب برائے مذہبی نائٹ سکولز، سیکشن والا مطبوعہ اسماعیلیہ ایسوسی ایشن بمبئی، اسی طرح سیکشن والا درجہ سوم سبق نمبر 2 صفحہ نمبر 21-22 مطبوعہ اسماعیلیہ ایسوسی ایشن ہند، اسی طرح سیکشن والا نمبر 1 منظور شدہ درسی کتاب برائے ریلیجس نائٹ سکولز، کلام الہی اور فرمان امام اور فرسان نمبر 53 کلام امام حسین صفحہ نمبر 393۔ ان کتابوں سے ہم نے آپ کے سامنے یہ ساری کی ساری چیزیں بیان کی ہیں۔ یہاں پر ایک بات ملحوظ رکھیے کہ پیچھے ہم نے جو ان کی عبادتیں معاف کرانے کا اور گناہ معاف کرانے کی رقمیں لکھی ہیں، یہ کوئی بہت پرانی قسم کی شاید کتابیں ہیں ان کے اندر لکھی ہیں، ورنہ ہو سکتا ہے کہ آج کے دور میں ان کے ریٹ بہت زیادہ بڑھ چکے ہوں، ورنہ 500 روپیہ دے کر 12 سال کی عبادت اور 1200 روپیہ دے کر پوری زندگی کی عبادت معاف اور 5000 روپیہ دے کر اور جناب امام صاحب کا خاص نور حاصل کر لیا جائے، تو یہ سراسری جو ہے وہ نظر آتا ہے کہ کھانے پینے اور لوگوں کو لوٹنے کا ایک چکر ہے۔ بہرحال اب ہم آتے ہیں ان کے عقائد کی تھوڑی سی تنقیح کی طرف۔ سب سے پہلی چیز کہ سلام کی جگہ پر یا علی مدد اور سلام کا جواب مولا علی مدد۔ چنانچہ یہ چیز جو ہے یہ سراسر اسلام کے خلاف ہے، قرآن کے بھی خلاف ہے۔ اسلام اور قرآن کے اندر السلام علیکم اور جواب وعلیکم السلام ہے۔ دوسری چیز اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ و اشہد ان علی اللہ، یہ چیز جمیع اہل اسلام کے نزدیک کفر ہے، اس لیے کہ اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی الوہیت کا اقرار کیا گیا ہے۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں جی کہ وضو کی ضرورت نہیں، کہ ہمارے دل کا وضو ہے۔ یہ ساری چیزیں بھی سراسر بناوٹی ہیں اور اس کا شریعت سے، اسلام سے، قرآن سے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہاں تک کہ اہل بیت اطہار سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طرح 5 وقت کی نماز کی جگہ 3 وقت کی دعا جو جماعت خانوں میں ہوتی ہے یہ کافی ہے، رکوع اور قیام کی بھی ضرورت نہیں۔ عبادت کا نام دعا رکھا ہوا ہے اور کہتے ہیں کہ دین کی پہلی بنیاد ہمیشہ کے لیے جماعت خانے میں حاضر ہونا اور وہاں دعا وغیرہ کرنا ہے۔ اسی طرح اختتام دعا سے کچھ پہلے وہ یہ دعا پڑھتے ہیں مولانا شاہ کریم الحسینی الامام الحاضر الموجود ارحمنا واغفر لنا، اور یہ معاملہ آغا خان کی تصویر کے سامنے کیا جاتا ہے۔ دعا کے بعد اسماعیلی دائیں بائیں بیٹھے ہوئے افراد خواہ مرد ہو یا عورت مصافحہ کرتے ہیں اور زبان سے شاہ جو دیدار کہتے ہیں کہ آپ کو حاضر امام آغا خان کا دیدار نصیب ہو۔ اسی طرح اہل سنت والجماعت اور یعنی اہل اسلام کے نزدیک یہ ایک خاص کیفیت ہے جس میں قیام نماز ایک خاص کیفیت کا نام ہے، جس میں رکوع سجدہ وغیرہ قاعدہ سب چیزیں شامل ہیں اور ان چیزوں کا انکار بالاتفاق کفری عقیدہ ہے۔ اسی طرح روزہ آنکھ کان زبان کا ہوتا ہے، کھانے پینے سے نہیں ٹوٹتا، جبکہ یہ آغا خانی لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھوکا رہ کر کیا ملے گا، ثواب تو جماعت خانے میں جا کر ہی ملے گا۔ یہ چیز بھی اہل اسلام اور قرآن و سنت کے بالکل خلاف ہے۔ زکوٰۃ کے بجائے آمدنی میں سے 1 روپے میں 2 آنا، فرض سمجھ کر جماعت خانے میں جمع کروانا، اس پر یہ وعدہ ہے کہ اسی نرجی کو دشون یعنی 10واں حصہ اگر مز علی کو دشون دیتے رہیں گے تو آپ کی آل اولاد اور مال میں برکت ہوگی، اور وہ حسین علی آپ کا ایمان سلامت رکھے گا، اس لیے کہ ہمارا یہ مز علی پورے کائنات کا خالق اور خالق مطلق ہے۔ جبکہ یہ چیز اہل اسلام کے بنیادی عقائد اور نظریات کے خلاف ہے۔ زکوٰۃ ایک فریضہ ہے اور اس کی حدود اور اس کی قیود قرآن اور سنت اور حدیث کے اندر منقول ہیں، لہذا یہ بھی کفریہ عقیدہ ہے۔ اسی طرح حج کو امام حاضر کے دیدار کا نام دینا، اور اس دیدار پر ان کا یہ عقیدہ ہے کہ جس کو امام حاضر کا دیدار نصیب ہوگا اس کے سابقہ تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور حج کا ثواب ہوتا ہے، اور اس کو وہ مبارک سمجھتے ہیں۔ یہ چیز بھی سراسر غلط اور اسلامی عقائد کے خلاف ہے۔ قرآن و سنت کے واضح نصوص اس پر موجود ہیں کہ یہ چیز سراسر کفریہ عقیدہ ہے اور اسلام کے ساتھ اس کا کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ اسی طرح ان کا 8واں عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے پاس تو بولتا ہوا قرآن ہے، جبکہ مسلمانوں کے پاس خالی قرآن ہے۔ آغا خانیوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عثمان نے قرآن کو معاذ اللہ بدل دیا تھا،
اور وہ اصل اب امام حاضر کے پاس ہے، جو پوچھتے ہیں ان کو وہ سناتے ہیں۔ قرآن کے 40 پارے تھے، 10 پارے امام کے گھر میں ہیں۔ اسی طرح ان 10 پاروں کو وہ اتھر وید کہتے ہیں۔ امام کی زبان پر ہی 10 پارے ہیں۔ امام حاضر بولنے والا قرآن ہے، اس لیے اس کے فرمان کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ اس کے فرمان پر عمل کرنے والے دنیا میں فلاح پاتے ہیں۔ امام کا ہاتھ خدا کے ہاتھ کے برابر ہے، امام کا چہرہ خدا کے چہرے کے برابر ہے، امام کا دیدار خدا کا دیدار ہے۔ حالانکہ یہ ساری کی ساری چیزیں کفریہ عقیدے کی حامل ہیں، اور قرآن جو ہے وہ ایسی کتاب ہے کہ حضرت عثمان تو کیا، پوری دنیا کے لوگ بھی مل جائیں تو کوئی بھی قرآن میں تغیر اور تبدل نہیں کر سکتا، اس لیے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور قرآن جو ہے وہ اس کے اندر تبدیلی اور تغیر کرنا یہ کسی کے بس میں نہیں، کیونکہ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے اٹھائی ہے۔ اگر یہ عقیدہ مان لیا جائے تو اہل اسلام کے پاس تو پھر کچھ بھی باقی نہیں بچتا، لہذا یہ بھی سراسر کفریہ عقیدہ ہے۔ اسی طرح مکھی کا معنی ہے مذہبی پیشوا، چھینٹا ڈال کر گناہوں کی مغفرت کر دیتا ہے۔ یہ چھینٹا ڈلوانا بہت ضروری ہے اور باعث ثواب ہے، اور یہ چھینٹا متعدد مرتبہ کیا جاتا ہے۔ مثلا پیدائش کے 10 دن کے بعد یہ چھینٹا 30 روپے جماعت خانہ میں جمع کروانے پر ہوتا ہے۔ دوسرے جماعت خانے کی کسی بھی مجلس میں شمولیت سے پہلے کم سے کم 1 روپیہ اور زیادہ کی کوئی حد نہیں۔ شادی کے جوڑے کا چھینٹا، اس میں مکھی صاحب یعنی مذہبی رہنما کو 50 روپیہ دولہا دلہن ادا کرنے کے بعد مکھی صاحب کو سجدہ کرتے ہیں۔ واضح رہے کہ جماعت خانے کے مکھی صاحب یعنی مذہبی رہنما کو امام کے قائم مقام کا رتبہ حاصل ہے۔ اسی طرح سے جو سجدہ مکھی صاحب کو کیا جاتا ہے وہ دراصل امام حاضر آغا خان کو ہی کیا جاتا ہے۔ اسی طرح یہ ساری کی ساری چیزیں کفریہ عقیدہ ہیں۔ یہ میں آپ کو پھر یہاں پر اس چیز کی وضاحت کر دوں کہ یہ جو پیسوں کی ہم نے سامنے لکھی، یہ چونکہ پرانی کتابیں ہیں اور پرانے وقتوں کے اندر یہ لکھی گئی تھی، تو اس زمانے میں 1 روپیہ، 5 روپے، 10 روپے ان کی بڑی ویلیو ہوتی تھی۔ آج کل کے دور میں ہمارے علم میں ابھی تک کوئی ایسی دستاویز نہیں آ سکی، لیکن کوشش جاری ہے کہ ہمیں جیسی پتہ چلے کہ ان کا موجودہ دور کا مینیو کارڈ کیا ہے، کہ کس طرح جو ہے وہ ایک دن کی معاف ہوتی ہے عبادت، اور کیسے جو ہے وہ پیسے مختلف ہیلوں سے لوگوں سے اینٹے جاتے ہیں۔ یقیناً اب تو بات ہزاروں اور لاکھوں تک پہنچ چکی ہوگی۔ بہرحال اللہ پاک ایسی گمراہیوں سے ہماری حفاظت فرمائے، اور اللہ کے سوا کسی کو غیر کو سجدہ کرنا اور اس کو جو ہے وہ حلال اور جائز سمجھنا، یہ سراسر کفریہ عقائد ہیں جن سے اہل اسلام بالکل بری اور بیزار ہیں۔ اسی طرح آغاخانی بندگی کے جو مخصوص طریقے اپناتے ہیں، ان کا ثبوت اللہ اور اس کے رسول اور صحابہ سے کیا ہونا تھا، اہل بیت سے بھی نہیں ہے، اور اہل بیت اطہار بھی ان تمام توہمات اور الزامات سے بری ہیں۔ اہل بیت کا طریقہ بھی وہی تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جمیع صحابہ کرام نے اپنا رکھا تھا، سب اسی طریقے پر نماز پڑھتے اور اسی طریقے پر اللہ کی عبادت کرتے۔ اسی طرح ان کا 11واں اور 12واں عقیدہ یہ ہے کہ امامت کا درجہ نبوت سے زیادہ ہے۔ یہ چیز موجودہ دور کے شیعہ اثنا عشری فرقے کے اندر بھی پائی جاتی ہے، اور وہ اس چیز کا برملا اظہار کرتے ہیں کہ ملا باقر مجلسی نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے، مجھے ابھی حوالہ یاد نہیں، غالباً حیات القلوب کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ مرتبہ امامت بالتر از مرتبہ پیغمبری است، اس طرح کی عبارت ہے۔ اسی طرح جو اسماعیلی ہیں ان کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ نبوت کا مرتبہ کم ہے اور امامت کا مرتبہ زیادہ ہے۔ چنانچہ انہوں نے امام کی 11 صفات لکھی ہیں۔ چنانچہ پہلی صفت، امام علم خدا کا خازن اور علم نبوت کا وارث ہے۔ دوسرا، اس کا جوہر سماوی اور اس کا علم علوی ہوتا ہے۔ تیسرا، اس کے نفس پر اخلاق کا کوئی اثر نہیں ہوتا، کیونکہ اس کا تعلق اس عالم سے ہے جو خارج از اخلاق ہے۔ چوتھا، اس میں اور دوسرے بندگان خدا میں وہی فرق ہے جو حیوان ناطق اور غیر حیوان ناطق میں ہے، یعنی انسان اور جانور میں ہے۔ پانچواں، ہر زمانے میں ایک امام کا موجود ہونا ضروری ہے۔ چھٹا، امام کو ہی دنیا پر حکومت کرنے کا حق حاصل ہے۔ ساتواں، ہر مومن پر امام کی معرفت ضروری ہے۔ آٹھواں، امام معصوم ہوتا ہے، اس سے خطا نہیں ہو سکتی۔ نواں، امام کی معرفت کے بغیر نجات ناممکن ہے۔ 10واں، اللہ تعالیٰ کے جو اوصاف قرآن میں وارد ہوئے ہیں ان سے حقیقتاً ائمہ موصوف ہیں اور یہی مراد ہے۔ 11واں، ائمہ کو شریعت میں ترمیم اور تنسیخ کا اختیار حاصل ہوتا ہے۔ چنانچہ ان میں سے ہر چیز کے متعلق الگ سے گفتگو کرنے کی ضرورت ہی نہیں، یہ سراسر کفریہ اور شرکیہ عقائد ہیں کہ جن کا قرآن و سنت سے اور اہل اسلام سے کم از کم کوئی بھی تعلق نہیں ہے، لہذا اس کو مسلمانوں کا فرقہ سمجھنا اور اسلام کا فرقہ سمجھنا یہ سراسر گمراہی ہے۔ اسی طرح 13واں عقیدہ ان کا ہے کہ قیاس اور اجماع کی ضرورت نہیں، اور ان کی ضرورت اس لیے پیش آتی ہے کہ کیونکہ امام موجود نہیں، تو چونکہ ہمارے پاس تو امام موجود ہے اور ہر وقت
موجود ہوتا ہے تو اس کا کہنا حکم قطعی کی طرح ہوتا ہے، اور اس کا حکم ماننا ہر حال میں ضروری ہے، اس لیے اب قیاس اور اجماع کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ حالانکہ اہل اسلام کے نزدیک شریعت کے اصول 4 ہیں: قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس شرعیہ۔ اجماع کہتے ہیں جس پر صحابہ اور بعد والوں کا اتفاق ہو جائے، اور قیاس کہتے ہیں کہ مختلف قسم کی نصوص کو دیکھ کر اس سے ملتے جلتے مسائل کو اخذ کرنا۔ بہرحال اصل میں تو دو ہی ایک جو ہے وہ دلائل ہیں، قرآن اور سنت یا قرآن اور حدیث۔ باقی اجماع اور قیاس جو ہیں وہ ان کے لیے معاون اور مددگار کی حیثیت رکھتے ہیں۔ چنانچہ اسی طرح پورے پاکستان کے اندر جتنے بھی مکاتب فکر ہیں، مسلم مکاتب فکر، دیوبندی، بریلوی، اہل الحدیث، ان سب لوگوں کا متفقہ یہ فیصلہ ہے کہ یہ مذہبی عقائد رکھنے والے لوگ اسلام سے قطعاً کوئی تعلق اور واسطہ نہیں رکھتے۔ یہ ایک الگ دین کے داعی ہیں، ان کا اپنا ہی ایک عقیدہ اور نظریہ ہے جس کا شریعت کے ساتھ، اسلام کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں ہے، اور پاکستان کے بڑے بڑے معتبر دارالافتاؤں نے اس بات کے اوپر فتوے دے رکھے ہیں کہ یہ لوگ اسلام اور اسلام کی دعوے سے بالکل ہی انحراف کر چکے ہیں، اور یہ لوگ سراسر کفری عقائد کے حامل ہیں، لہٰذا یہ لوگ مسلمان شمار نہیں کیے جا سکتے۔ چنانچہ آخر میں اب ہم آپ کے سامنے ان مصادر اور مراجع کو بیان کریں گے جو اس ویڈیو کی تیاری میں ہمارے پیش نظر تھے۔ چنانچہ ڈاکٹر زاہد علی کی کتاب ہمارا اسماعیلی مذہب اور اس کا نظام، ڈاکٹر زاہد علی کی ہی دوسری کتاب ہے تاریخ فاطمیین، اسی طرح مولانا عبد الحلیم حلیم شرر کی کتاب ہے فردوس بریں، انہی کی ایک اور کتاب ہے حسن بن صباح، اور علامہ احسان الہی ظہیر کی کتاب الاسماعیلیہ عربی زبان کی کتاب ہے۔ اسی طرح اسماعیلیہ عقیدہ امامت کا تعارف اور تاریخی نقطہ نظر، یہ سید تنظیم حسین شاہ صاحب ہیں، ان کی جو ہے وہ یہ کتاب ہے۔ اسی طرح ایک سابقہ آغا خانی علی بن علی صاحب کی کتاب ہے جماعت خانہ سے مسجد تک۔ اسی طرح ایک اور کتاب ہے جماعت خانہ سے عدالت عالیہ سندھ تک۔ اسی طرح الاسماعیلیہ عربی زبان کی کتاب ہے وشیء من عقائدها و افکارها۔ اسی طرح آغا خانیوں اسماعیلیوں کی تاریخ اکبر علی مہر علی صاحب کی کتاب ہے۔ اسی طرح مذہب الاسلام مولانا نجم الغنی رامپوری، ان کی یہ کتاب ہے۔ اسی طرح بہت سی اور چھوٹے بڑے رسائل اور کچھ آغا خانیوں کی قدیم کتابیں بھی ہمارے پیش نظر رہیں۔ امید واضح ہے کہ آپ کو اسماعیلیہ آغا خانی فرقہ کے عقائد اور نظریات کو جان کر بہت کچھ نیا سیکھنے اور جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا، اور گھنٹی کے آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ ہماری آنے والی مستقبل میں نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ تک بروقت پہنچتے رہیں اور آپ کے علم میں اضافے کا سبب بنتے رہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔